بیوی کیسی ہونی چاہیے یہ فیصلہ ہم کریں گے. نہیں نادان یہ ظلم نہ کر, اپنے باپ کی زندگی کی آخری خوشی نہ چھین. او یار تو پیدا ہوا تو باپ نے تیری پیدائش پہ میلاد کرایا, تیری پیدائش پہ میٹھے تقسیم کرائے گئے, تیری پیدائش پہ جشن منایا گیا. تو نے شعور کی دہلیز پہ قدم رکھا, 4 مہینے 4 دن 4 مہینے 4 سال کی عمر میں تیری بسم اللہ خوانی کرائی گئی. بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا. بتا تو صحیح خوشیاں منانے والا کون تھا؟ جب تو اسکول میں ٹاپر آتا تھا تو باپ تجھے کاندھے پہ لے کے گھوم کے کہتا تھا یہ ہے میرا بیٹا جس نے اسکول ٹاپ کیا ہے, جس نے مدرسہ ٹاپ کیا ہے. اللہ اکبر, یہی باپ ہے. جب تو خوشی کے کام کرتا تھا تو تجھے کاندھوں پہ بٹھا کے گھومتا تھا. تیرے ایک خواب کو سجایا باپ نے, ایک خواہش پوری کی باپ نے, اور حسرت یہی رکھی خدا اس کو جوانی دے. جس دن یہ جوان ہوگا اپنی مرضی سے دلہن دیکھ کے لاؤں گا, اپنے گھر کے اندر اپنی مرضی سے بیٹی تلاش کر کے لاؤں گا. لیکن کل جب یہی بیٹا جوان ہو کے کہتا ہے بابا تجھے کیا پتا بیوی کیسی ہونی چاہیے, تب باپ خون کے آنسو روتا ہے اور اس دن کہتا ہے کاش اگر اس کی جگہ بیٹی پیدا ہو گئی ہوتی تو آج یہ تکلیف نہیں ہوتی. اس لیے کہ بیٹیاں وہ ہوتی ہے جو باپ سے واقعی بوجھ تو بن سکتی ہے لیکن ان سے خوشی کا حق نہیں چھینا کرتی ہے, رشتوں کا ادھیکار نہیں جتاتی ہے. اور خدا کے واسطے اگر دنیا اور آخرت بہتر چاہتے ہو تو فیصلے باپ پہ چھوڑ دو اور کہہ دو ابا جس میں تو راضی ہے اس میں تیرا بیٹا راضی. ماشاءاللہ بے شک حق بات ہے, حق بات. ہم نے باپ کی زندگی کی آخری خوشی چھین لی. کیا دو گے اس کے بعد تم؟ تمہارا بیڈ باپ نہیں سوئے, تمہاری گاڑی باپ نہیں چلائے, تمہارے برتن باپ استعمال نہیں کرے گا. بہت ملا تو اسے کیا ملا, سمدھی آنے سے حقا. ہاں کہ اس سے بھی پھیپڑے چلا موج کرے تو خدا کے واسطے باپ پہ رحم کرو, باپ پہ رحم کرو. باپ باپ ہوتا ہے, اسے سمجھنے کی کوشش کرے. باپ بیٹے کا رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسانیت کی تاریخ پرانی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو بھی مولوی آیا تقریر کی اس نے سیدھا ہی کہہ دیا ماں یہ ماں وہ, ماں یہ ماں وہ. کوئی یہی نہیں بتا سکا باپ کیا ہے. ہم بھی کہتے ہیں جی ماں کی شان بیان کرنا, جلسوں میں ماں کی شان سنی, کبھی یہ بھی کہا یار کہ ایک دن باپ کی شان بتا دے. ماں کی شان بھی بڑی ہے لیکن باپ بھی کم نہیں ہے. خود دماغ سے فیصلہ کرو. ماں کے قدموں کے نیچے جنت. بولیں آپ, ماں کے قدموں کے نیچے. ابھی سارے نہیں بول رہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور یہ جوتے کس کے صاف کرتی ہے؟ باپ کے. حکم ہے, عظمت کتنی بڑی. فرمایا اگر عورت شوہر کے کپڑے کا دھبا صاف کرتی ہے اللہ 70 نیکی عطا فرما دیتا. اللہ اکبر اللہ. جس کے قدموں کے نیچے جنت, اور وہ جوتے صاف کرے باپ کے, تو بتا جس کے جوتے صاف کرنے والی کا یہ مقام ہے, جس کے جوتے صاف کیے جاتے ہیں اس کا کیا مقام ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سوچا کبھی ایک باپ کیا ہے زندگی میں؟ دل تھام کے سننا اللہ کی قسم. باپ کیا ہے؟ کبھی کسی یتیم سے پوچھ باپ کیا ہے. جن کے باپ ہوتے انہیں پتہ نہیں چلتا جوانی کب آ گئی, جوانی کا پتہ نہیں چلتا کب آ گئی. جب باپ نہیں ہوتا نا تو ایسا لگتا ہے جوانی بہت دور ہے, بہت دور ہے. کیسے آ گئی جوانی؟ باپ کے ہوتے ہوئے. جب باپ موجود تھا بیٹے نے کہا ابا یہ چاہیے, باپ نے اٹھایا لے بیٹے. ابا یہ چاہیے, باپ نے اٹھایا لے بیٹے. باپ یہ کھانا ہے لے بیٹے. سنڈے آ گیا فلاں جگہ چھٹی منانے جانا ہے, چل بیٹے. بابا میرا جی چاہتا ہے گھوم کے آؤں. باپ نے بٹھایا گاڑی میں, چل بیٹے. جہاں جہاں کہتے رہے باپ لے کے جاتا رہا. اب پوچھ اس سے جس کا باپ نہیں ہے, کیا اس کا جی گھومنے کو نہیں کرتا ہوگا؟ کیا اس کا دل پھل کھانے کو نہیں کرتا ہوگا؟ صاحب اس کا بھی دل ہے, اس کا
بھی جی کرتا ہوگا گھومنے کو، اس کی بھی مرضی ہوگی، وہ بھی چاہتا ہوگا کسی چیز پہ ہاتھ رکھے، لیکن مڑ کے دیکھتا کہ خریدنے والا باپ نہیں ہے تو کتنی حسرتیں سینے میں دم توڑ جاتی ہیں، کتنی آرزویں سینے میں دفن ہو جایا کرتی ہیں۔ آج جوانی آئی ہے، باپ زندہ ہے تو شکر ادا کرنا رب کا، مالک تیرا شکر ہے تو نے باپ جیسی دولت سے نوازا ہے۔ باپ وہ پیڑ ہوتا ہے اولاد کے لیے جو ہر دھوپ سے بچاتا ہے اولاد کو، وہ دیوار ہوتا ہے اولاد کے لیے جو ہر جھونکے سے بچاتا ہے اولاد کو، وہ سایہ ہوتا ہے اولاد کے لیے جو ہر مصیبت سے بچاتا ہے اولاد کو۔ جب تو نے گاڑی خریدی تو لکھ دیا ماں کی دعا ہے، بلڈنگ بنائی تو لکھا ماں کی دعا ہے، ترقی کی کارخانہ بنایا تو لکھی ماں کی دعا ہے، جب کامیابی حاصل کی تو نے کہا ماں کی دعا ہے۔ میں انکار نہیں کرتا، بے شک ماں کی دعا ہے، لیکن بتا تو صحیح، ماں تو وہ ہے جو پنکھے کے اندر گھر میں لیٹی رکھی، مزدوری کرنے تو باپ گیا ہے، یہ تو وہ ہے جو بارش میں چھن کے نیچے لیٹی رکھی، بھیگتا تو بارش میں باپ رہا ہے، یہ تو وہ ہے جو سائے میں لیٹی رکھی، دھوپ میں تو باپ نے مزدوری کی ہے۔ تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ صرف باپ ماں کی دعا ہے؟ او خدا کے بندے، اگر باپ نے محنت رکھی ہوتی تو نہ تیرے 5-6 فٹ کا وجود ہوتا، نہ بولنے والی زبان ہوتی، نہ چلنے والا قدم ہوتا، نہ تیرا وجود ہوتا، نہ تیرا وقار ہوتا، نہ کوئی نام لینے والا ہوتا، نہ کوئی عزت دینے والا ہوتا۔ اگر باپ نہ ہوتا سوسائٹی میں کچھ نہ ہوتا، اگر عزت مل رہی ہے تو تیرے دم سے رہی ہے، باپ کے کرم سے مل رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بے شک جوانوں سے گزارش ہے، بیوی آ جائے تو باپ کو نہ بھولنا، ماں کو نہ بھولنا، اس لیے کہ جس طرح ایک کسان پودے کو پالتا ہے نا، اس سے 70 گنا زیادہ محنت کر کے باپ ایک بیٹے کو پالتا ہے۔ بے شک بے شک، باپ ایک بیٹے کو پالتا ہے۔ ہاں میں تکلیف ہوتی ہے کچھ چیزوں سے، جب جوان بائک پہ بیٹھ کے ایکسیلیٹر کھینچتا ہے نا تو پھر مڑ کے نہیں دیکھتا پیچھے کون ہے، پیچھے کون ہے۔ بھائی تو مر جائے گا ایک جھٹکے میں، لیکن اس بوڑھے باپ کے بارے میں سوچا جس نے کتنی حسنتوں کے ساتھ تجھے پروان چڑھایا ہے؟ کبھی سوچا اس باپ کے بارے میں؟ کبھی نہیں سوچتے ہو۔ خدا کے بندو، ماں باپ کا خیال کیا کرو، ماں باپ کا خیال کیا کرو۔ ایک ماں کتنی حسرتوں سے بہو لے کے آتی ہے، ایک باپ کتنی آرزوؤں سے بیٹے کا چہرہ دیکھتا ہے۔ وہ دیکھنا یار، روتے ہیں باپ، روتے بیٹوں کے چہروں پہ، دنیا جشن مناتی ہے، باپ روتا ہے۔ کیوں؟ وہ غم کے آنسو نہیں ہوتے، وہ خوشی کے آنسو ہوتے۔ بے شک اس سے زیادہ خوشی کسی براتی کو نہیں ہوتی ہے، جتنا کلیجہ آج باپ کا چوڑا ہے نا اتنا کسی کا نہیں ہے۔ لیکن کل سب سے زیادہ جسے ستایا جائے گا وہ یہی ہے جو تیری خوشی میں سب سے آگے کا شریک ہے۔ لوگ کہتے ہیں مصیبتیں آ گئی، تم نے باپ کے ساتھ کتنا انصاف کیا، کتنی وفا کی، کتنی وفا کی۔ اللہ اکبر۔ جوانوں تم سے گزارش ہے، میری بات دھیان سے سننا۔ ہم صرف اپنی بہنوں کو بہنیں مانتے، کبھی باپ کی بہنوں کا بھی خیال کیا کرو، باپ کی بہنوں کا بھی خیال کیا کرو۔ تمہیں اگر تمہاری بہنیں پیاری ہیں تو باپ کو اپنی بہنیں پیاری ہیں۔ بے شک بے شک، تیرے گھر میں خوشی آئی، تو نے اپنی بہنوں کو تو نوت دیا، لیکن باپ کی بہنوں کو بلانا بھول گیا۔ تو خوش تھا کہ میرے گھر پہ سارے مہمان آ گئے، لیکن کبھی باپ سے پوچھا کہ تیرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اس وقت؟ ہزاروں کی بھیڑ میں وہ اپنوں کو تلاش کرتا ہے، نہیں ملتے۔ خدا کے واسطے رشتوں کی قدر کرو، اپنوں کی قدر کرو، اور کسی کو ٹوٹنے نہ دینا، کسی کو ٹوٹنے نہ دینا۔ یہ ازدواجی زندگی ہے۔ ایک باپ بڑی محنت سے اولاد پالتا ہے، بڑی محنت سے۔ ہاں، تم اپنی بیوی کے راج میں بھی گرم روٹی نہیں کھاؤ گے جتنی گرم روٹیاں تم نے ماں اور بہن کے دور میں کھائی۔ بے شک بے شک، ہاں یہ یاد رکھنا، نہیں کھا سکتے۔ تمہاری بیوی تو کہہ دے گی رکھیے اٹھا کے کھا لو، لیکن جب تم پردیس سے آتے ہو نا تو کبھی بہنیں نہیں کہتی رکھیے اٹھا کے کھا لے۔ تیرے ہاتھ دھونے سے پہلے، تیرے بیٹھنے سے پہلے، تجھ سے پہلے دسترخوان پہ بہنیں روٹی لگا دیتی ہیں، کھانا لگا دیتی ہیں۔ آج جب بہو آ گئی پھر سارے رشتے ہی ختم ہو گئے۔ آج بیوی سب کچھ ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا بیویوں کے حق ادا نہ کرو، اس کا بھی اپنا حق ہے، لیکن کم سے کم پہلے ان کو دیکھو نا جن سے رشتہ بچپن سے جڑا ہے آپ کا۔
رشتہ جن سے بچپن سے جڑا ہے. رشتوں کی قدر کیا کرو. آج رشتوں کی قدر نہیں رہ گئی, نہیں ہے رشتوں کی قدر. ہاں اللہ اکبر. اپنوں کی قدر کیسے کی جاتی کوئی حضور سے پوچھے. میرے حضور اکثر اپنوں کو یاد کر کے روتے تھے, اپنوں کو. اور بھائی سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں دیکھ لو, حاجی پور میں دیکھ لو, جس کے اپنے نہ ہوں وہ کتنا اکیلا رہتا ہے, کتنا اکیلا رہتا ہے. دعوت کھانے والے 1000 یار مل جاتے ہیں, چائے پی کے گپے لڑانے والے بہت ملیں گے, پردھان چودھری کہہ کے گلے کاٹنے والے بہت ملیں گے, ٹھیکیدار زمیندار کہہ کے کومل کاٹنے والے بہت ملیں گے, لیکن جگر کاٹ کے خون پلانے والے اپنوں کے سوا کوئی نہیں ہوتا. بے شک بے شک کوئی نہیں ہوتا اپنوں کے سوا. آج لیکن ہم جو ہے نا, ہم یہ کہتے جی مجھے خاندان سے مطلب نہیں, مجھے تو اپنوں سے مطلب ہے. تو نے کیا سمجھا ہے خاندان کو؟ خاندان کیا ہے؟ ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں ہیں. بے شک بے شک. ایک درخت کی مختلف شاخیں, ایک شاخ کے مختلف پتے ہیں. اگر کوئی بھی شاخ درخت سے کٹ جائے تو کبھی ہری نہیں رہتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کبھی ہری نہیں رہتی. اپنوں کی قدر کر لو, رشتوں کی قدر کرو اپنوں کی. ہاں اللہ اکبر. ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچا کریں. بچوں, جوانوں, جب ہم چھوٹے تھے نا, ہمارا باپ کہتا تھا اپنی ہماری امی سے کہ اس سے پوچھئے کیا کھائے گا, جو یہ کہے گا وہ بنایا جائے گا. کتنی بار ہماری مرضی سے گھر میں کھانا بنا. آج ہماری ذمہ داری نہیں بنتی, ہم اپنی بیوی سے یہ کہیں آج جو میرے ماں باپ کھائیں گے وہ بنایا جائے گا. کہتے ہیں کبھی ہم, کیا بات ہے, کہتے ہیں کبھی ہم نے تو یہ سوچ رکھا کہ جی کوئی بات نہیں ہے, ایک رسم تھی, باپ نے پیدا کیا, اب وہ چلے گئے, کام ختم, اب ہمیں کل ہمارے بعد اولاد ہوگی. نہیں, یہ فیصلے نہ کیا کرو. اللہ کی قسم, جو بنا لالچ کے دعائیں دیتے ہیں نا وہ ماں باپ ہوتے ہیں. سچی بات, ماں باپ ہوتے ہیں. رشتے اچھے کرو. شادی کا مطلب کسی سے نفرتیں نہیں ہیں. صرف ایک ہی تاج محل پہ اگربتی نہیں لگانی ہے, اسے آگے بیٹھا کر کے صرف اسی کی زیارت نہیں کرنی ہے. ہمیں اپنی ماں بھی دیکھنی ہے, اپنا باپ بھی دیکھنا ہے, اپنا بھائی دیکھنا ہے, بہنیں دیکھنی ہے, پریوار دیکھنا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں اپنا حصہ فلاں کو کھلایا تو گھر میں کمی آ جائے گی, میری کمائی فلاں نے کھائی تو گھر میں کمی آ جائے گی. حضور کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میں کما کے لاتا ہوں, لانے کے بعد میں گھر میں رکھتا ہوں, میرا باپ جو ہے میری کمائی کو میرے بھائیوں پہ, میری بہنوں پہ خرچ کر دیا کرتا ہے, باقی کوئی نہیں کمایا کرتا ہے. میرے حضور نے فرمایا جا چلا جا, اپنی کمائی کو بچانے کی کوشش نہ کر, اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے خدا سب کے حصے کا تجھے دے رہا ہو, سب کے نصیب کا تجھے دے رہا ہو. فرمایا گیا اگر تیرے کھانے میں دوسرے شریک ہو جایا کریں تو دل کو چھوٹا نہ کیا کرو, بلکہ اگر تم ایک کا انتظام کرو گے اللہ تمہیں 3 کا رزق عطا کرے گا, اور تم 3 کو کھلاؤ گے اللہ تمہیں 9 کا رزق دے گا, تم 7 کو کھلاؤ گے خدا تمہیں 70 کا حصہ دے گا. کسی کے بچانے سے امیر نہیں بنا کرتے ہیں, بلکہ بھوکوں کو کھلانے سے خدا امیر بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, ماشاءاللہ رشتوں کی قدر نہیں کی. لو, گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, گارنٹی کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ, کسی کی بیوی کتنی بھی وفادار ہو, تمہارے لیے جو تمہارے ماں باپ ہو سکتے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. جو تمہارے لیے تمہارے ماں باپ, اللہ ماشاءاللہ کچھ ماں باپ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں, جنہیں فضیلت سن سن کے اتنے گھامڑ ہو گئے, اتنے گھامڑ ہو گئے کہ بس اب تو وہی وہ ہیں جس کا چاہے گلا کاٹے, جس کا چاہے حصہ کاٹے, جس کا چاہے رستہ کاٹے. میں ابا ہوں, میں ابا ہوں, اسے حضرت یہی گھمنڈ ہے میں ابا ہوں. چوراہے پہ کھڑو کہتا میں باپ ہوں, جلدی چل تو باپ ہے, باقی تو کوئی باپ ہی نہیں ہے. تو ایسا کرے گا جس کا چاہے گا گلا کاٹے گا, جس کا چاہے گا حصہ کاٹے گا. اولاد کو یہ حکم ہے باپ کی قدر آج کرو, وہ ظلم بھی کرے تو معاف کرو. رہ گئی باپ کی زیادتی کی بات تو اس سے حساب اللہ لے گا. بے شک بے شک. باپ بھی خیال رکھے, اپنے ابا ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے کہ ہم ابا ہیں. ہاں صرف اولاد کے لیے ابا ہو, باقی پوچھا تم سے بھی جائے گا. بے شک بے شک. اس لیے تم بھی اولاد کے ساتھ انصاف کرو, کسی کو ستاؤ مت,
کسی کو رلاؤ مت، کسی کا حق نہ مارو، تمہیں حساب دینا ہے۔ اس لیے گزارش ہے، باپو سے بھی گزارش ہے رشتے بہتر کریں، اولاد سے بھی گزارش ہے رشتے بہتر کریں۔ اللہ اکبر، اپنے اپنے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اگر تاریخ بتاؤں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے اتنا روئے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں رویا ہوگا۔ اس لیے کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے، اور یہ سچی بات کہہ رہا ہوں علامہ ابرار صاحب، علامہ نفیس اختر صاحب قبلہ، یہ سچی بات کہہ رہا ہوں، باپ کا صحیح ہمدرد صرف بیٹا ہوتا ہے، ہمدرد صرف بیٹا ہوتا ہے، جو بے لوث باپ کے لیے جان دے سکتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جو ہے نا کسی کی پڑھائی میں آگے، ہم کسی کی غلط گٹی کھا گئے، کسی نے ہمیں غلط چڑھا دیا، ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اس لیے ہم باپ سے دور ہیں۔ باپ ہوتا ہے، یہ رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانیت پرانی ہے۔ حضرت آدم اپنے بیٹے کے لیے روئے، ہاں، اور حضرت یعقوب کی کہانی سنو، انہوں نے تو روتے روتے آنکھیں کھو دی۔ کتنا بڑا رشتہ ہے باپ بیٹے کا۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ ابا جی یوسف کو لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک دن خواب دیکھا تھا نا حضرت یوسف نے، ابا میں نے خواب دیکھا ہے، کیا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے بیٹا کسی کو بتانا مت، لیکن ایک بھابی نے یہ خواب سن لیا تھا، بھابی نے، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یوسف نے خواب دیکھا، اور ایسے اپنے والد سے کہا، انہوں نے منع کیا بتانے کے لیے۔ وہ سمجھ گئے، کہنے لگے ضرور یہ بڑی شان والا ہوگا۔ حسد تو اسی دن سے تھا جس دن سے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے پیار تھا، لیکن جب خواب دکھا نا تو پھر اور زیادہ سختی ہو گئی۔ کہنے لگا فیصلہ حادی ہو گئی بھائی، اب ایسا کرو قتل ہی کر دو۔ کیا کہا تھا؟ ساتھ بھیج دو۔ کیا کرنے لے کے جا رہے ہو؟ کھیلنے کے لیے۔ حضرت یعقوب نبی ہیں، اللہ اکبر، نبی تھے، کیا فرماتے؟ مجھے ڈر ہے کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ پہلے جملے دیکھیے آپ، مجھے ڈر ہے کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا ابا جی ہم بھائی ہیں، اس کو کیسے تکلیف دیں گے، بھیج دیجئے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ تھا، آپ جب پانی پیتے تھے حلق سے اترتا تھا تو گلے میں دکھائی دیتا تھا، ایسا خوبصورت بدن حضرت یوسف کا تھا، اتنا حسن حضرت یوسف کو خدا نے عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چہرہ چھولو تو خون نظر آ جاتا تھا، کلائی پکڑ لو تو خون نظر آتا تھا، اتنا حسن اللہ نے حضرت یوسف کو بخشا۔ تو آپ نے کہا لخت جگر نور نظر، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اجازت دیجئے نا، بھائیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ باپ نے بادل ناخواستہ اجازت دی، فرمایا خیال رکھنا میرے یوسف کا۔ جب اتنا جملہ کہا ہے بھائی لے کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب جانتے تھے آج یہ بیٹے سے آخری ملاقات ہے، جس موڑ تک یعقوب کو یوسف دکھائی دیتے رہے، آپ آنکھیں جما کے بیٹے کو دیکھتے رہے، جیسے موڑ مڑا ہے بھائیوں کی نظروں سے، حضرت یعقوب کی نظروں سے جب بھائی اوجھل ہوئے ہیں، انہوں نے جا کر کے حضرت یوسف کو زمین پہ پٹکا، زمین پہ پھینکا، پھینکنے کے بعد اس کے بعد حضرت یوسف سے کہا کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، کیا ہے تجھ میں ایسا جو باپ تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم میں کون سی کمی ہے جو وہ ہمیں پیار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف ہے، بچپن کا زمانہ ہے، بڑے بھائی کی طرف دوڑے، اس نے بھی تماچا لگایا، دوسرے بھائی کی طرف دوڑے، اس نے بھی تماچا لگایا۔ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کون سا ستم نہ کیا بھائیوں نے، حضرت یوسف کے ہاتھ باندھے کنویں میں ڈالا گیا ہے۔ جب کنویں کے اندر ڈالا گیا، حضرت یوسف کنویں کے اندر آئے ہیں۔ مجھے کنویں کی تاریخ پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت یوسف کنویں کے اندر آئے، ادھر بھائی پھینک کر کے آپ چلے گئے ہیں، اگلے دن گھر پہنچے ہیں، شام کا وقت تھا، ویسے دوپہر گھر چلے جاتے تھے، لیکن اس ڈر سے گھر نہیں گئے اگر ہم دوپہر میں گئے تو بابا دیکھنے آ جائیں گے، کم سے کم صبح جائیں، شام کو جائیں گے تاکہ رات کو وہ نہ آ سکے۔ شام کے وقت گئے ہیں، حضرت یعقوب کے کپڑوں پہ بکری کا خون لگایا ہے، لے کر کے گئے، روتے ہوئے گئے۔ حضرت یعقوب کی نگاہ پڑی، کہا کیا ہوا؟ کہا بچی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بے تحاشا تڑپے، بلکنے لگ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ کہا کوئی نشانی لائے ہو؟ کہا یہ نہیں یوسف کے کپڑے، جیسے کپڑے کھول کر کے دکھائے ہیں۔ ابھی تو یعقوب رو رہے تھے، لیکن
لیکن اب مسکرانے لگ جاتے ہیں. کعبہ بات سمجھ میں نہیں آئی, ابھی تو سن کے رو رہے تھے, کپڑے دیکھ کے مسکرا رہے ہو. کہا بیٹے مسکرا اس بات پہ رہا ہوں بھیڑیا کتنا چالاک تھا, پورا یوسف کھا گیا لیکن کرتے کو ہاتھ نہیں. کیا بات ہے, کیا بات لگے تمہارا منہ دیکھا, رونا دیکھا تو لگا یوسف گیا, لیکن اس کے کپڑے دیکھے تو یقین ہو گیا میرا یوسف زندہ ہے. زندہ ہے. اللہ اکبر, یہ باپ ہوتا ہے. یوسف زندہ ہے. کیا ہوا؟ کہ بھیڑیا کھا گیا. اچھا غم تو تھا, بیٹا ہے, نہ جانے کیا کیا انہوں نے. گئے پہاڑی پہ آواز دی, بنیامین ساتھ تھے, جنگل کے جانوروں نکلو. آگے کیا حکم ہے؟ کہ میرا یوسف کون لے کے گیا ہے؟ تو سارے جانوروں نے کہا جناب اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ آپ کا بیٹا یہاں آیا ہم خود رکھوالی کرتے, ہماری اوقات میں آپ کے بیٹے کو ہاتھ لگا دے. پلٹ کے آگے بتایا نہیں کسی سے. بھائی اگلے دن گئے تو پورا قرآن میں واقعہ موجود ہے. گزرنے والے قافلے نے پانی کے لیے رسی ڈالی, حضرت یوسف نکل آئے, کہنے لگے موج آ گئی, خوبصورت غلام مل گیا. کتنے میں بھائی جا ہی رہے تھے دیکھیں یوسف زندہ ہے کہ مر گیا, یہ دیکھنے کے لیے دیکھا تو ان کے پاس ہے. کہنے لگے ٹھہرو جی یہ ہمارا غلام ہے, اسے دیکھ کے جائیے. آپ کا کیا